الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين تلك آیات القرآن وکتاب مبین. آج کی اس مبارک مجلس میں ہم قرآن مجید کی ایک نئی سورت شروع کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے سورۃ النمل. نمل عربی زبان میں چیونٹی کو کہتے ہیں، کیڑی کو کہتے ہیں. اس سورت میں ایک چیونٹی اور کیڑی کا قصہ بیان ہوا ہے. اللہ کے نبی حضرت سلیمان علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے ایک چیونٹی کے ساتھ بات چیت کی تھی، وہ واقعہ موجود ہے. اس سورت کا دوسرا نام سورۃ سلیمان بھی ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ کے ایک بہت بڑے نبی حضرت سلیمان علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کا اس مبارک سورت کے اندر قصہ بیان کیا گیا. یہ سورت مکی ہے، یعنی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پاک کی ہجرت کی، اس سے پہلے یہ سورت آسمان سے اتاری گئی ہے. اس سورت کے اندر 93 یا 95 90 اور 5 آیتیں ہیں. سورہ شعراء کے بعد اور سورہ قصص سے پہلے 48 نمبر کے اوپر یہ سورت اتاری گئی ہے. اب آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہی کے نام کی برکت حاصل کرتے ہوئے میں پڑھتا ہوں جن کی رحمت سب کے لیے ہیں، جو بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں. طاسین یہ حروف مقطعات میں سے ہیں، اس کا صحیح معنی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. یہ قرآن کی اور حقیقت کو کھولنے والی کتاب کی آیتیں ہیں. سب سے پہلے بتلایا گیا کہ یہ جو آیتیں یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کے یہاں سے اتاری جا رہی ہے وہ قرآن کی آیتیں ہیں، اور قرآن ایک کھلم کھلی کتاب ہے، اللہ کے یہاں سے آئی ہوئی ہے. قرآن کے اندر ہر باتیں کھلی ہوئی ہے، ایک دم صاف صاف اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیتوں کو بیان فرمایا ہے. بعض حضرات کہتے ہیں کہ کتاب مبین یعنی لوح محفوظ ہے. یہ قرآن پہلے لوح محفوظ میں تھا، اس کے بعد دنیا کے اندر اتارا گیا. لوح محفوظ میں جو لکھا گیا تھا وہ پہلے ہیں، لیکن ہم انسانوں کے لیے قرآن ہے
اسی لیے قرآن کو آیت میں پہلے نمبر پر بیان کیا گیا ہو اور لوح محفوظ کتاب مبین کو دوسرے نمبر پر بیان کیا گیا ہو، یہ سمجھ میں آتا ہے۔ تو قرآن بہت بڑی کتاب ہے، صحیح کتاب ہے، کھلی کتاب ہے، جو انسان سمجھ کے عمل کرنا چاہے اس کے لیے اس میں ساری دینی باتیں موجود ہے۔ ہدی و بشریٰ للمؤمنین، ایسے ایمان والوں کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہے۔ کون سے ایمان والے؟ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، جو نماز کو قائم کرتے ہیں اور وہ زکوٰۃ دیتے ہیں اور وہ آخرت کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس آیت کے اندر غور کرو، کتنی بڑی بات بیان کی گئی۔ قرآن مجید کی ایک خوبی بیان کی گئی کہ وہ کھلی ہوئی کتاب ہے، دوسری خوبی بیان کی گئی لوگوں کو ہدایت کا، ایمان کا، جنت کا راستہ بتلاتی ہے، تیسری خوبی بتلائی گئی ہے کہ جو پکے ایمان والے ہیں ان کو یہ قرآن جنت کی خوشخبری سناتا ہے کہ پکے ایمان والوں کو جنت ملے گی، اللہ کی رضا اور خوشنودی ملے گی۔ اب پکے ایمان والے کون؟ ان پکے ایمان والوں کی پہچان کرائی گئی، پکے ایمان والوں کا تعارف کرایا گیا۔ پہلی نشانی پکے ایمان والوں کی یہ ہے جو نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں، جن کے پاس مال ہے وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، اور مرنے کے بعد کی زندگی، آخرت کی زندگی، قبر کی زندگی پر وہ لوگ یقین رکھتے ہیں کہ ایک نہ ایک دن یہ آخرت کی زندگی آنے والی ہے۔ تو ایمان والوں کی یہ جو تین خوبیاں بیان کی گئی، یہ دنیا اور آخرت کی تمام بھلائی اس کے اندر موجود ہے۔ نماز، زکوٰۃ، آخرت پر ایمان۔ ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ زینا لهم اعمالهم فهم یعمہون۔ حقیقت میں جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ہم نے ان کے برے اعمال ان کی نظر میں خوشنما بنا دیے ہیں، ڈیکوریٹ کر دیے ہیں، مزین کر دیے ہیں، سو وہ حق سے دور جہالت میں بھٹکتے پھرتے ہیں، برابر بھٹکتے پھرتے ہیں، سو وہ کھیل میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ بے ایمانوں کے لیے بیان کیا گیا کہ جو قرآن کے اوپر ایمان نہیں لاتے، جو لوگ قرآن کو مانتے نہیں ہیں، جو لوگ ایک اللہ کے اوپر ایمان نہیں لاتے ہیں، جو لوگ مرنے کے بعد کی زندگی کے اوپر ایمان نہیں لاتے ہیں، عجیب بات یہ ہے ان کے برے اعمال ان کی نظر میں بہت اچھے نظر آتے ہیں۔ یعنی جو گندے کام وہ کرتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں، وہ ان کو اچھے نظر آتے ہیں، اور اس کی وجہ سے وہ گمراہی کے اندر بھٹکتے رہتے ہیں، گمراہی کے اندر پڑے رہتے ہیں۔ یاد رکھو، شیطان بہت چالاک ہے، انسان کو انسان کے غلط کام اچھے دکھلاتا ہے، غلط کام اس کو بہت ڈیکوریٹ کر کے دکھلاتا ہے، گندے کام اچھی شکل میں، اچھے شو میں، اچھی نظر میں دکھلاتا ہے۔ اولئک الذین لهم سوء العذاب وهم فی الآخرۃ هم الاخسرون، انہی لوگوں کے لیے دنیا میں بھی برا عذاب ہے اور وہ آخرت میں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ جو ایمان نہیں لائے اور ایک اللہ کو مانتے نہیں ہیں اور برے اعمال کو اچھا سمجھ کر کے کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے مرنے کے بعد سخت عذاب ہوگا، دنیا میں بھی سخت عذاب ہوگا، اور آخرت میں وہ بڑا نقصان اٹھائیں گے۔ کبھی ان کو جہنم سے چھٹکارا نہیں ملے گا، کبھی ان کو عذاب سے چھٹکارا نہیں ملے گا، اللہ کی پکڑ سے وہ بچیں گے نہیں، اور ہمیشہ سزا میں، تکلیف میں رہیں گے۔
وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ، اور یقیناً ہم تم کو یہ قرآن، اور یقیناً تم کو یہ قرآن بڑے ہی حکمت والے، بڑے جاننے والے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا جا رہا ہے، پہنچ رہا ہے، یعنی بڑے جاننے والے، بڑی حکمت والے اللہ تعالیٰ کے یہاں سے یہ قرآن آپ کو برابر پہنچ رہا ہے۔ ان کافروں کو، بے ایمانوں کو، ظالموں کو گمراہی میں بھٹکنے دو۔ جب انہوں نے قرآن کی قدر نہیں کی، قرآن کی قیمت نہیں پہچانی، قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں مانا، حالانکہ یہ اللہ کے یہاں سے آئی ہوئی کتاب ہے، عظیم الشان کتاب ہے، بہت اونچے مرتبے کی کتاب ہے، ہر وقت تازی تازی قرآن کی صورتیں، آیتیں اترتی رہتی ہے، قرآن کا نور اور قرآن کے علم سے فائدہ پہنچتا رہتا ہے، ایمان والوں کے لیے خوشخبریاں ہیں، اور بے ایمانوں کے لیے عبرت کے قصے بھی سنائے گئے ہیں۔ ان قصوں کے ذریعے، قرآن کی آیتوں کے ذریعے ایمان لانے والوں کا دل مضبوط ہوتا ہے، اور جھوٹ کی جو لوگ حمایت، فیور، طرفداری کرتے ہیں ان کا برا انجام ہوگا، اور ان کو آخرت کے اندر، سزا کے اندر ڈالا جائے گا۔ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ، یہ لتلقا کا لفظ بتلا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن آتا، آپ کو تکلیف ہوتی، مشقت ہوتی، وہی اللہ کے یہاں سے آتی تو اس میں تکلیف آپ کو اٹھانی پڑتی تھی۔ معلوم ہوا کہ علم میں، دین سیکھنے کے اندر مشقت اور تکلیف آدمی کو اٹھانی پڑتی ہے۔ اذ قال موسیٰ لأہلہ انی آنست نارا سآتیکم منہا بخبر او آتیکم بشہاب قبس لعلکم تصطلون۔ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بھی ان کو سناؤ، کافروں کو سناؤ۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے مدین سے آتے ہوئے کہا، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، میں ابھی وہاں سے تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آتا ہوں، یا آگ کا انگارہ سلگا کر تمہارے پاس لے آتا ہوں تاکہ تم اس سے گرمی حاصل کرو۔ اب یہاں سے 5 قصے سنائے جا رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، چیونٹی کا قصہ، بلقیس کا قصہ، صالح علیہ السلام کا قصہ، حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ، یہ 5 قصے سنائے جا رہے ہیں جو ایمان اور توحید، اللہ کے ایک ہونے کی مضبوط دلیل ہے، اور ایمان والوں کے لیے کامیابی کی خوشخبریاں ہیں، اور جنہوں نے ایمان قبول نہیں کیا ان کے لیے سزا کا بیان ہے۔ ایسے 5 قصے یہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سنائے جا رہے ہیں۔ اس میں سب سے پہلا قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین گئے، شادی ہوئی، پھر 10 سال تقریباً پورے ہو گئے تو آپ مدین سے مصر اپنے وطن ریٹرن آ رہے ہیں۔ طوا نام کے میدان میں پہنچے، سخت ٹھنڈی، سردی کی اندھیری کالی رات، راستہ بھول گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دور سے آگ نظر آئی، وہ آگ ایک پہاڑ کے قریب جل رہی تھی۔ آپ راستہ بھول گئے تھے، اسی لیے راستے کا ایڈریس، پتہ پوچھنا بھی ضروری تھا، اور ٹھنڈی رات میں آگ لانے کی بھی ضرورت تھی تاکہ آگ لاوے، گرمی حاصل کرے، ٹھنڈی سے اپنی حفاظت ہو، گھر والوں کی بھی حفاظت ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی فیملی والوں کو کہا، تم یہاں رک جاؤ، مجھے وہاں آگ نظر آ رہی ہے، میں وہاں جاتا ہوں اور تمہارے لیے آگ لے کر کے آتا ہوں۔ معلوم ہوا فیملی والوں کی، گھر والوں کی ضروریات پوری کرنا یہ شوہر کے ذمے ہیں، اور گھر والوں کے لیے باہر کی تمام ضروریات کا انتظام کر کے شوہر گھر کے اندر پہنچاوے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آپ کی بیوی تھی، لیکن آپ نے بیوی کو
बहुवचन जमा रिस्पेक्टेड और इकराम के शब्दों से आवाज दी, बुलाया, और सआती कुम तस्तलून, ये बहुवचन जमा के सेगे से बुलाया, तो इससे मालूम हुआ कि घर वालों के साथ इकराम भरे अल्फाज इस्तेमाल करने चाहिए। हदीस में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवियों के लिए भी अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए, और अहल से मुराद बीवी और घर के तमाम अफराद यहाँ मुराद है। तो इसी तरीके से एक बात ये मालूम हुई कि बीवी की जब बात करनी हो तो आम और जनरल अल्फाज के अंदर बीवी का तस्करा करे, ये बेहतर है। नाम लेकर दूसरों के सामने न बोले, जैसे कि हमारे यहाँ आम तौर पर कहा जाता है हमारे घर वाले, हमारी अहलिया, हमारी ज़ौजा, इस तरीके से बोले। बीवी का नाम लेकर पराए मर्दों के सामने नहीं बोलना चाहिए। ये भी एक तरह का पर्दा और एक तरह का अदब है। तो कहा तुम यहाँ रुको, मैं पहाड़ पे जाता हूँ, आग लेके आता हूँ, रास्ते की खबर भी पूछ के आऊँगा, रास्ते का एड्रेस भी पूछ के आऊँगा, और आग लेके आऊँगा तो तुमको सेकने का और तापड़ी करके ठंडी दूर करने का अच्छा मौका मिलेगा। फलम्मा जाअहा नूदिया अंबुरिका मन फिन्नारि व मन हौलहा व सुब्हानल्लाहि रब्बिल आलमीन। सो जब वो मूसा अलैहिस्सलाम उस आग के पास पहुंचे तो आवाज दी गई कि जो आग में हैं और जो उस आग के आसपास हैं उस पर बरकत हो। अल्लाह ताला तो पाक हैं जो तमाम आलमों के रब है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पहुंच गए पहाड़ के पास, वहां गए, अजीब किस्म की आग थी, अजीब किस्म की आग। ये दुनिया की आग नहीं थी, गैबी आग थी, नूरानी आग थी, जिसके अंदर अल्लाह का नूर जाहिर हो रहा था और बिजली चमक रही थी। सुबहान अल्लाह। और जहां ये आग जल रही थी वहां पूरा इलाका, पूरा एरिया वो मुबारक हो गया, इसलिए कि यहाँ पर वो नूरानी बरकती आग नजर आई जिसमें अल्लाह ताला का नूर था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वहां पर पहुंचे तो वहां बरकत की बात हुई। जैसे दो आदमी मुलाकात करते हैं, एक दूसरे को सलाम करते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम को मालूम नहीं था ये अल्लाह का नूर है, मैं अल्लाह के दरबार में हाजिर हो रहा हूं, इसीलिए आपने पहले सलाम नहीं किया। खुद अल्लाह ताला की तरफ से आपके लिए बरकत और सलाम हुआ, जिससे मालूम हुआ कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को उन्स हो जावे, मूसा अलैहिस्सलाम घबरा न जावे। और ये सलाम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बहुत करीबी, नेक, बरगुज़ीदा और सच्चे बंदे हैं, ये बात भी इस आयत के जरिए से साबित हो गई। सुबहान अल्लाह। कहा गया कि ए मूसा, यहाँ पर जो तुम आग आए हो तो ये अल्लाह ताला से इस वक्त तुम्हारी बातचीत हो रही है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बहुत एहतियात से अल्फाज बोले थे। क्या कहा था? लअल्लकुम तस्तलून। अल्लाहु अकबर। मूसा अलैहिस्सलाम ने कोई दावा नहीं किया, बल्कि यूं कहा बंदगी, अल्लाह ताला से उम्मीद जाहिर की कि मैं जा रहा हूं, उम्मीद है कि जिस मकसद के लिए जा रहा हूं खबर भी मिल जाएगी, आग भी लेके आऊंगा, उसमें मुझे कामयाबी मिल जाएगी। ये बंदगी और अदब भरे हुए अल्फाज है। वहां पहुंचे तो जाहिरी दुनियावी आग नहीं थी, वो तो अल्लाह ताला का नूर नूर था वहां पर। तो सुबहान अल्लाह रब्बिल आलमीन। वहां हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पहुंचे, अल्लाह के फरिश्ते भी मौजूद थे और सबके लिए वहां बरकत की बात आई। कुरान मजीद के अंदर यह किस्सा अलग अलग सूरतों के अंदर आया है। जब मूसा अलैहिस्सलाम वहां पहुंचे तो पहली आवाज तो ये आई, या मूसा इन्नी अना रब्बुका फखलाना अलैक इन्नका बिलवादिल मुक़द्दसी तुवा। कि मूसा तुम बहुत बरकत की जगह पे आए हो, जरा जूते निकाल दो।
پھر کہا گیا وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي۔ جو وحی آپ پر آ رہی وہ دھیان سے سنو، اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میری یعنی اللہ کی عبادت کرو۔ انی انا ربک، میں تمہارا رب ہوں، اننی انا اللہ، میں اللہ تعالیٰ ہی ہوں۔ یہ سب آواز حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہاں پر سنائی گئی۔ ایسا لگتا ہے کہ بار بار موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی گئی، کبھی ایک لفظ سے کبھی دوسرے لفظ سے، اور آواز بھی عجیب تھی، تمام طرف سے آ رہی تھی، سامنے پیچھے دائیں بائیں اوپر ہر طرف سے آواز آ رہی تھی۔ آواز کے لیے کوئی ایک جہت، کوئی ایک سائیڈ فکس نہیں تھی۔ دنیا میں جب کوئی آواز آتی ہے تو جنرلی عام طور پر کدھر سے آواز آئی اس کا آدمی کو اندازہ ہوتا ہے، لیکن یہاں آواز ہر طرف سے آ رہی تھی، اس کے لیے کوئی جہت سائیڈ فکس اور طے نہیں تھی، اور یہ آواز پورے بدن میں سنائی دے رہی تھی، صرف کان سے نہیں بلکہ ہاتھ پاؤں پورے بدن کا ہر عضو اس آواز کو سن رہا تھا، بلا کیف بلا سمت یہ آواز سنی جا رہی تھی۔ البتہ وہ درخت وہاں سے وہ شروعات کچھ سمجھ میں آ رہی تھی، ایسا اندازہ ہو رہا تھا کہ آگ میں سے یا یہ کہ جو ہے اس درخت کی طرف سے آواز کی شروعات ہوئی ہے، باقی سب طرف سے وہ آواز آ رہی تھی۔ اور یہ بہت بڑی دلیل تھی، یہ دو بڑی دلیل ہے کہ وہ آواز اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہی تھی۔ چونکہ انسان کی مخلوق کی آواز ایک جہت سے آتی ہے، ایک سمت سے آتی ہے، ایک سائٹ سے آتی ہے، ایک دیشا میں سے آتی ہے، اور یہ تو تمام جہت، تمام سمت، تمام دیشا، تمام سائٹ سے آواز آ رہی تھی۔ اور مخلوق کی آواز کان سنتا ہے، لیکن یہ تو پوری باڈی، پورے بدن کا ہر حصہ یہ آواز کو سن رہا تھا۔ معلوم ہوا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی آواز تھی۔ امبوری کا من فی النار، برکت کہتے ہیں کسی چیز میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھلائی ثابت ہو جاوے اس کے معنی برکت ہوا کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچ گئے تھے اس وادی میں، اس میدان میں، اس زمین کے ٹکڑے میں، اور دور سے پورا ایریا آگ معلوم ہو رہا تھا۔ اسی لیے وہاں موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی برکت اور رحمت، فرشتوں کے لیے بھی رحمت اور برکت، سب کے لیے رحمت اور برکت ہی برکت وہاں پر سب کے لیے تھی، سب کے لیے وہاں پر برکت عام تھی۔ یہ عجیب آواز وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سنی۔ وہاں پر یا موسیٰ انہ انا اللہ العزیز الحکیم، اے موسیٰ حقیقت میں اللہ ہی ہوں، حقیقت میں اللہ ہی ہوں، بڑا زبردست بڑی حکمت والا ہوں۔ یقیناً وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی مبارک آواز سنی، اللہ تعالیٰ کا مبارک کلام سنا، اللہ تعالیٰ کی مبارک بات سنی۔ عجیب آپ کو نعمت معلوم ہوئی، عجیب اللہ تعالیٰ کی نعمت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نصیب ہوئی۔ یہ اس موقع کے اوپر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عنایت فرمائی، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کا موقع ملا اور اللہ کی آواز سننے کا موقع ملا۔ فرمایا گیا وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّىٰ مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَىٰ لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ۔ اے موسیٰ تم اپنی لاٹھی کو، اپنے ڈنڈے کو زمین پر ڈال دو۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی کو، ڈنڈے کو دیکھا، وہ تو اس طرح ہلتی ہے، فن مارتی ہے، پھینڑ مارتی ہے، جیسے کوئی تیز دوڑنے والا سفید پتلا سانپ ہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام پیٹ پھیر کر بھاگے اور پلٹ کر دیکھا بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ ڈرو نہیں، میرے پاس کوئی رسول ڈرا نہیں کرتے۔ سبحان اللہ۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس موقع کے اوپر نبی بنایا، رسول بنایا، اور نبی کو گھر میں بیٹھنا تھوڑا ہی ہے، نبی کو تو جا کر کے دین کی دعوت لوگوں کو دینی ہے، اور سب سے پہلے فرعون کو جا کر کے دین کی دعوت دینی ہے، مصر والوں کو دین کی دعوت دینی ہے۔ تو دین کی دعوت دینے کے لیے کوئی معجزہ چاہیے، کوئی چمتکار چاہیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ڈنڈا رہتا تھا۔ تفسیری روایت میں ہے کہ وہ آپ کے خسر حضرت شعیب مدین کے کسی بزرگ نے دیا تھا، وہ ڈنڈا اللہ تعالیٰ نے معجزہ بنایا۔ کہا کہ یہ موسیٰ تمہارا ڈنڈا زمین کے اوپر ڈالو۔ جیسے ہی ڈنڈا ڈالا تو وہ تو ایک پھینڑیاں سانپ بن گیا، بڑا خطرناک سانپ بن گیا، عجیب سانپ تھا، یعنی دوڑے تو اتنا فاسٹ دوڑے جیسے کہ کوئی پتلا سفید رنگ کا سانپ دوڑتا ہو، اور سائز دیکھو تو ازدہا اجگر ڈریگن جیسا موٹا موٹا تازہ تازہ یہ سانپ تھا، عجیب اللہ کی قدرت والا یہ سانپ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے ڈنڈے کو زمین پر ڈالا اور لکڑی زمین پہ ڈالی اور سانپ بن گئی تو موسیٰ علیہ السلام کو ڈر ہوا، گھبرا گئے، بھاگے، منہ پھرا کر پیچھے بھی نہیں دیکھا، اور اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی کہ موسیٰ میں تم کو اپنا رسول بنانا چاہتا ہوں، عزت دینا چاہتا ہوں، پیغمبر بنانا چاہتا ہوں، تم گھبراؤ مت، ہم نے تم کو رسول بنایا ہے، پیغمبر بنایا ہے، اور جو چیز نبی کے لیے، رسول کے لیے، پیغمبر کے لیے اس کے رسول ہونے کی دلیل بنے، معجزہ بنے، اس کو دیکھ کر کے کوئی ڈرتا نہیں۔ لہٰذا اے موسیٰ تم کو بھی یہ معجزہ دیکھ کر کے ڈرنا نہیں چاہیے، معجزہ دیکھ کر کے گھبرانا نہیں چاہیے، یہ میں نے تمہارے لیے ایک معجزہ بنایا ہے، یہ چمتکار ہے، ہم نے تم کو نبی ہونے کے لیے بنا کر کے ہم تم کو فرعون کے دربار کے اندر بھیج رہے ہیں، لہذا تم اطمینان سے رہو۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کیسا نوازا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ گئے تھے آگ لینے، اللہ نے نبوت عطا فرما دی، پیغمبری عطا فرما دی، اور لکڑی ان کی سانپ بن گئی۔ اور نبی کسی مخلوق سے ڈرتے نہیں ہیں۔ نبیوں کے اوپر جس وقت اللہ کے یہاں سے وحی اترتی ہے تو وحی سننے میں ایسے ڈوب جاتے ہیں کہ ان کو کوئی خوف اور ڈر نہیں رہتا، اور نبی کو اپنا اینڈ، اپنا انجام، اپنا انت برا ہونے کا کبھی ڈر نہیں ہوتا، چونکہ نبی کو اللہ پر یقین ہوتا ہے کہ میرا انجام اچھا ہوگا، میرا اینڈ اچھا ہوگا۔ لیکن نبی بھی انسان ہوتے ہیں، ان کو بھی انسان ہونے کی وجہ سے طبیعت کے اندر ڈر لگتا ہے، گھبراہٹ لگتی ہے، جو نبی کی شان کے خلاف نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ خصوصی بات ارشاد فرمائی۔ آگے فرمایا إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ، مگر یہ کہ کسی نے کوئی زیادتی کی ہو، پھر برائی کے بعد اس کے بدلے نیکی کرے، تو پھر یقین رکھنا کہ میں بہت زیادہ معاف کرنے والا اور سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہوں۔ نبوت کا مل جانا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت۔ جس کو نبوت ملی تو وہ کوئی رسول اللہ کے سوا کسی سے ڈرتے نہیں ہیں، اسی لیے موسیٰ تم بھی مت ڈرو، جو چیز نبی ہونے کی نشانی بن رہی ہے اس سے بھی ڈرنا نہیں چاہیے۔ ہاں کبھی کوئی قصور ہو جاوے اور اس قصور کو، غلطی کو یاد کر کے ڈرے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، انسان ہے، قصور ہو سکتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے حضور میں، اللہ کے دربار میں پہنچ کر کے ڈر کس کو ہونا چاہیے؟ جس نے کوئی غلطی کی ہو، جس نے کوئی گناہ کیا ہو، وہ ڈرے اللہ کے دربار کے اندر۔ اور نبی تو اپنے آپ کو غلطی سے بچائے ہوئے ہوتے ہیں، نبی گناہ نہیں کرتے، چھوٹے بھی نہیں، بڑے بھی نہیں، اسی لیے انبیاء علیہ السلام ڈرتے نہیں۔ اللہ نے نبیوں کو معصوم بنایا ہے، گناہ سے پاک بنایا ہوا ہے۔
لیکن بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کبھی کوئی چھوٹی موٹی بھول چوک ہو گئی تو وہ یاد آ جاوے تو اس کی وجہ سے ڈر لگا رہتا ہے. جیسا کہ شفاعت کی حدیث کے اندر ہے، ہر نبی اپنی چھوٹی چھوٹی بھول کو یاد کر کے قیامت کے دن ڈریں گے اور اللہ کے سامنے شفاعت کے لیے جانے کی ہمت نہیں کریں گے. تو اخیر میں میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں جائیں گے اور اللہ کے سامنے شفاعت کریں گے. اور عام انسان ان سے بھی گناہ ہو سکتا ہے. انسان گناہ کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں. اللہ غفور و رحیم ہے، اللہ سبحانہ و تعالی معاف بھی کر دیتے ہیں. لیکن انسان کو جب اپنی غلطی یاد آتی ہے، اپنے گناہ یاد آتے ہیں، تو پھر اس موقع پر انسان ڈرتا ہے، اے اللہ مجھ سے ایک موقع کے اوپر ایک گناہ ہو گیا تھا، اے اللہ مجھ سے ایک موقع کے اوپر ایک غلطی ہو گئی تھی. انسان ڈرتا رہتا ہے. تو یہاں پر بات بتائی گئی کہ نبیوں کو ڈرنا نہیں چاہیے، لیکن جن سے کبھی کوئی چھوٹی موٹی بھول ہو گئی ہو توبہ کر لیوے، نیک اعمال کر لیوے، اللہ ان کی غلطی معاف کرے. لیکن غلطی کے کچھ نہ کچھ اثر باقی رہتا ہے اور اس کی وجہ سے آدمی ڈرتا رہتا ہے. یہ عام انسان کا بھی حال ہے. اور اللہ کے رسول نہیں ڈرتے، کبھی نہیں ڈرتے، لیکن کبھی نبی سے کوئی معمولی بھول چک ہو گئی ہوگی اور اللہ تعالیٰ نے وہ بھول چک کو معاف بھی کر دیا ہوگا تو وہ بھول یاد آ کر کے انسان ڈر جاتا ہے. جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک غلطی ہو گئی تھی کہ مدین جانے سے پہلے ایک قبطی کو، فرعونی آدمی کو آپ نے قتل کر دیا تھا اور بھول سے قتل کر دیا تھا. اللہ تعالیٰ نے معاف بھی کر دیا تھا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شاید وہ یاد آ رہا ہوگا اور آگے یاد آیا بھی کہ اللہ میں نے قبطی کو قتل کر دیا ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، تو یہ چیز یاد آ سکتی ہے. بہرحال انسان کو ہر وقت اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے، اللہ کی پکڑ سے ڈرنا چاہیے اور گناہ سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے.